نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم گزشتہ جمعہ اصحاب کہف کا واقعہ بطور واقعہ کے نہیں بلکہ اس میں جو اہم منہجی اور فکری باتیں تھیں ان کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ جمعہ کے خطبے کے فوراً بعد ہی دوستوں کے بے انتہا سوالات پورا ہفتہ موبائل کے ذریعے بالمشافہ کہ یہ غار کہاں ہے، کس شہر کے قریب ہے، کس ملک میں، اب یہ اصحاب کہف کس کنڈیشن میں ہیں، اس طرح کے سوالات ہوتے رہے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں، قرآن کریم کا ایک بڑا مبارک اسلوب ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قصے کو بطور قصے کے بیان نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ، اس قصے کے بعض اجزاء آپ کو کہیں ملیں گے، بعض کہیں ملیں گے، بعض کہیں ملیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام قصے کہ بعض حصے آپ کو کہیں ملیں گے، بعض کہیں ملیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ، موقع بموقع جہاں جس جز کی ضرورت تھی، انسانی ہدایات کے حوالے سے، انسانی تعلیمات کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ یوں بیان کرتا ہے۔ پورے قرآن کریم میں مفصل اور ترتیب کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی قصہ ذکر کیا ہے تو سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، بڑے رموز ہیں، تو لہذا سلف صالحین کا ایک موقف ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سلف صالحین میں صحابہ کرام بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، یہ سب سلف صالحین ہیں۔ ان کا ایک نقطے پر اتفاق ہے اور وہ یہ ہے کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ،
کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ابہموا، تم بھی ان چیزوں کو مبہم رکھو اور بے مقصد ان میں بحث مت کرو. یہ پہلی چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک شخص نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا تھا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس غار کو ڈھونڈتا ہوں. یہ غار کس پہاڑ میں ہے؟ اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ اندلس کے علاقے میں ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں. آپ کیا کہتے ہیں؟ قربان جائیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ سن لے، اخبرنا اللہ تعالی بذالک، اصحاب کہف کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمیں بتا دی ہیں. کچھ چیزیں اللہ نے ہمیں بتا دی قرآن کریم کے ذریعے. وَأَرَادَ مِنَّا فَهْمَهُ وَتَدَبُّرَهُ، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کی ہیں، بتائی ہیں، اب اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ ان چیزوں پر ہم غور کریں. جو چیزیں اللہ نے بیان کی ان چیزوں کا چونکہ عقیدے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، ایمانیات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اراد منا فہمہ وتدبرہ، اب اللہ تعالی ہم سے جو مطالبہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ان باتوں پر ہم غور کریں، تدبر کریں، اور ان جزیات سے جو کچھ ہمیں سمجھ آ رہا ہے اس کے مطابق ہم عقیدہ بنائیں. ولم یخبرنا بمکان، لیکن اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ یہ غار کہاں ہے اور کس پہاڑ میں ہے، اس پہاڑ کے قریب شہر کون سا ہے، وہ شہر کس ملک کا حصہ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جاننا، اس غار کو ڈھونڈنا اور اس غار کے بارے کچھ عقیدہ رکھنا یہ غیر شرعی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. ایک بات تو یہ ہے اللہ نے بتایا نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ بتا دیتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کون ہیں اس غار پر جانے والے؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ آپ بھی نہ جائیں. اب پھر آپ کون ہو سکتے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کہاں منع کیا؟ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ مفسر قرآن ہیں، جن کی علمیت کے لیے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی، جو معصوم بچے ہیں، ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، اور ایک جذبے کے تحت اپنی خالہ کے ہاں جا کے ٹھہرتے ہیں، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، اور اس رات کا انتخاب کرتے ہیں جس رات باری تھی ان کے ہاں محمد اور رسول اللہ کی وسلم، کہ دن کو جو کچھ آپ نمازیں پڑھتے ہیں وہ تو میں دیکھ لیتا ہوں، رات کی آپ کی عبادت کو نوٹ کروں. یہ چھوٹا سا معصوم بچہ بڑے غیر محسوس طریقے سے اپنے خالہ کے ہاں مہمان ٹھہرا اور کہتے ہیں کہ میں رات بھر جاگتا رہا، رات بھر جاگتا رہا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام اٹھے، قضائے حاجت کے لیے آپ بیت الخلاء گئے، باہر تشریف لائے، آپ نے وضو کیا، اس کے بعد آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، میں بھی اٹھا، قضائے حاجت کے بعد وضو کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل گیا نماز پڑھنے کے لیے. غلطی اتنا کی
کہ مجھے دائیں طرف کھڑا ہونا تھا، میں بائیں طرف کھڑا ہو گیا، بچہ تھا۔ نماز کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دائیں طرف کر دیا، اور سلام کے بعد، نماز مکمل کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر نے میرے لیے دعا کی کہ اللہ عبداللہ کو، اس بچے کو قرآن کریم کا مفسر بنانا، اس کو اس امت کا امام اور فقیہ بنانا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ منع کہاں ہے قرآن کریم؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قرآن کریم کی آیت پڑھی جو سورہ کہف میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اے میرے پیغمبر لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر آپ بھی اصحاب کہف کو جھانک کر دیکھتے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، ایک دم آپ بھی پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں، وَلَا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، میں نے ان کا روب ایسا رکھ دیا ہے، وہ ان کا جو روب ہے وہ آپ پر بھی غالب آتا، آپ بھی نہ دیکھ سکتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو وہاں جانے کی ترغیب نہیں دلا رہا، بلکہ نہ جانے کی ترغیب دلا رہا کہ اگر آپ بھی جائیں تو کوئی فائدہ نہیں، آپ ان کو دیکھ نہیں پائیں گے، اور ان کے چہرے کے اوپر ایک ایسے ہم نے ہیبت رکھ دی ہے، وہ ہیبت آپ پر بھی غالب آ جاتی، آپ نہ دیکھ سکتے۔ اللہ نے گویا کہ منع کی ہے، اس کو بات سمجھ آ گئی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اصحاب کہف کے واقعے میں کچھ منہجی اور فکری باتیں جو مجھے سمجھ آئیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ہاں، وقت چونکہ بہت کم تھا اور ایک دو اور اس واقعے کے اندر منہجی اور فکری باتیں باقی تھی، اس لیے ضروری سمجھا کہ اس کو مکمل کرنا۔ وہ یہ کیا ہے کہ جس وقت یہ اصحاب کہف اپنے علاقے کو چھوڑ کر غار میں چلے گئے، اس وقت یہ علاقہ، یہ ملک شرک اور کفر کی زد میں تھا۔ وقت کا بادشاہ خالی مشرک اور کافر ہی نہیں، چوٹی کا ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، شرک اور کفر عروج پر ہے۔ لیکن ان 3 صدیوں کے اندر اس ملک میں ایسا انقلاب آ گیا، ایک ایسا انقلاب کہ اس ملک کا بادشاہ آج انتہائی موحد ہے، توحید پرست ہے، بتوں سے نفرت، شرک سے نفرت، توحید کی غیرت وقت کے بادشاہ کے سینے میں، دماغ میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی۔ لیکن یہ وقت ایسا ہے کہ ملک کے اندر 2 فتنے کھڑے ہو چکے تھے، اور یہ دونوں فتنے ایسے محلوں میں اٹھ چکے تھے کہ جو محلے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، دعویٰ اسلام کا تھا، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن 2 فتنوں کی زد میں تھے۔ ایک فتنے کو قرآن کریم نے سورہ کہف میں صراحتاً ذکر کیا ہے، اور ایک فتنے کو اشارتاً ذکر کیا ہے۔ میں اسی طریقے سے ان 2 فتنوں کا تفصیلی بیان آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ ایک فتنہ فرقے کی شکل میں پیدا ہو چکا تھا، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا موقف یہ تھا قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو کھڑا کرے گا، لیکن ساری کی ساری روحیں کو ہوں گی، یہ جو تم لوگ کہتے ہو انہی جسموں کو اللہ دوبارہ کھڑا کر لے گا، ہم یہ نہیں مانتے۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو یہ جسم یا تو اس کو درندے کھا جاتے، یا جسم سمندر کی مخلوق کے پیٹوں میں چلا جاتا ہے، آگ لگ جاتی، مٹی میں گل سڑ جاتے۔ ہمارا یہ تو ایمان ہے قیامت قائم ہوگی،
اللہ اپنی پوری مخلوق کو کھڑا کرے گا، لیکن یہ جمع ہوں گی روحیں۔ تمہارا یہ کہنا کہ انہی جسموں میں، جن جسموں میں اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا، انہی جسموں کو اللہ کھڑا کرے گا اور ان میں روحیں ڈالے گا، یہ ہماری عقل نہیں مانتی۔ روحیں ہوں گی، یہ جسم نہیں ہوں گے، یہ ایک فتنہ تھا اور بڑے عروج پر تھا۔ اور یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ جب کسی شخص کے دل و دماغ میں شرعی علم کی کمی ہوتی ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ ان فطروں کی زد میں وہ آ جاتا ہے، کیونکہ یہ فطرے عقل کے مطابق ہوتے، اور جس شخص کے پاس شریعت کا علم نہیں ہوتا، اب اس کے لیے دلیل اور معیار اس کی عقل ہوتی۔ اب چونکہ یہ فطرہ عقل کے مطابق ہے، وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ ملک کے اندر جتنے لوگ جاہل تھے، جہالت عروج پر تھی، وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس فطرے کی زد میں آ رہے تھے۔ پڑھے لکھے لوگ تھے، خود وقت کا بادشاہ پڑھا لکھا تھا، وہ سمجھانے کی کوشش کرتا، لیکن جو ہی یہ فتنہ، اس فتنے کے مرکزی لوگ عوام الناس کو گھیر کر بیٹھتے اور عقلی دلائل دیتے، عقلی دلائل کہ آدمی مر گیا، اس کی لاش کو آگ لگ گئی، یہ لاش کیسے واپس آئے گی؟ مچھلیوں نے کھا لیا، جنگل سے گزر رہا تھا مر گیا، درندے کھا گئے۔ یہ تو کہو کہ روحیں جمع ہوں گی اور ان روحوں کو اللہ تعالیٰ ایک نیا جسم دے گا، لیکن انہی جسموں میں یہ عقل نہیں مانتی۔ یہ اسی طرح کا فتنہ تھا جس طرح کا آج کا فتنہ ہے۔ فرق اتنا ہے، اس فتنے کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ قیامت کے دن نئے جسموں کے ساتھ لوگ آئیں گے، روحیں ہوں گی، یہ جسم نہیں ہوں گے۔ اور آج کا فتنہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کو سزا ملتی ہے، قبر کا عذاب ہوتا ہے، لیکن یہ عذاب ان جسموں کو نہیں ہوتا بلکہ نئے جسم ہوتے ہیں۔ آج جو اس فتنے کی زد میں ہیں، جو عقلی دلائل ان کے پاس ہے، بالکل وہی دلائل ان لوگوں کے پاس تھے جو اس فتنے کی زد میں تھے۔ آج یہ بھی یہی کہتے ہیں، عقل نہیں مانتی۔ بنی اسرائیل میں یہ فتنہ عروج پر تھا، بلکہ صحیح بخاری کی ایک مشہور حدیث بارہا ہم سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، اسی فتنے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا کہ مرنے سے پہلے جس نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو آگ لگا دینا، آگ لگا دینا، اور آگ کے بعد یہ راکھ بن جائے گا میرا جسم، راکھ کا کچھ حصہ سمندر میں بہا دینا، راکھ کا کچھ حصہ ہوا میں اڑا دینا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے ہی کیا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اور یہ لوگ بھی بنی اسرائیل کے، ایسا ہی ہوا۔ اس کے جسم کا کچھ حصہ، اس کی جو راکھ تھی، اس کو سمندر میں انہوں نے بہا دیا، کچھ کو ہوا میں اڑا دی، ختم۔ لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا میری امانت کو واپس کر۔ اللہ، یہ اللہ کی طاقت، یہ اللہ کی قدرت، میری امانت کو واپس کر۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا میری امانت کو واپس کر، ہوا نے بھی اللہ کی امانت کو واپس کر دیا، سمندر نے بھی اللہ کی امانت کو واپس کر دیا، اللہ نے دوبارہ اس انسان کو کھڑا کر دیا۔ اللہ کی طاقت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں یہ فتنہ تھا، یہ الگ چیز ہے۔ جب اللہ نے اس کو کھڑا کیا تو اللہ نے اس سے پوچھا، ہاں یہ تم نے کیا کیا، کیوں کیا تم نے؟ اس نے کہا اللہ تیرے عذاب سے بچنے کے لیے، کہ ہو سکتا ہے کہ تیرے عذاب سے میں بچ جاؤں۔ اللہ تو جانتے ہی تھا، دیکھا کہ کم از کم
یہ مجھے بھی مانتا ہے اور میرے عذاب کو بھی مانتا ہے اور میرے عذاب سے ڈرنا چاہتا ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ تھا کہ دوبارہ وہ جسم نہیں بن سکتا۔ اس وقت یہ عروج پر فتنہ تھا، فتنہ عروج پر تھا۔ بادشاہ نے پورے ملک میں دورے کیے اور سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جو جہال طبقہ ہوتا ہے اس کے لیے معیار عقل ہوتی ہے، ان کو پلے نہیں پڑا۔ جب بادشاہ نے دیکھا اس فتنے کی زد میں قوم آتی جا رہی ہے، میں کیا کر سکتا؟ بادشاہ کے پاس آخری علاج جو تھا وہ کیا تھا؟ صبح کو اٹھا، اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور مٹی کے ایک ڈھیر پر بیٹھ کر بڑی تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، جس طرح نماز استسقاء کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ بالکل سادہ لباس میں عاجزی کے ساتھ نکلو میدان میں، تاکہ اللہ کو تم پر ترس آ جائے۔ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، اس نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور مٹی کے ڈھیر پر آ کر بیٹھ گیا اور کہا کہ اللہ، میرے پاس اب آخری علاج یہ ہے، ان کو تو ہی ہدایت دے، میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس نقطے پر ایمان لے آئیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ دوبارہ انہی جسموں میں لوٹا سکتا ہے روحوں کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو جہل نے کہا کہ یہ بوسیدہ ہڈی اس کے ہاتھ میں تھی اور پھر اس کو بھی اس نے کچومر کر دیا، راکھ کر دیا، یہ اللہ نے وہی نقشہ کھینچا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے سامنے یوں مثالیں لاتے کہ دیکھو یہ بوسیدہ ہڈی جو راکھ ہو گئی، دوبارہ اس کو لٹایا جائے گا۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، یہ ظالم اپنی پیدائش کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ان کو پیدا کس میں کیا، ایک نطفے میں۔ اے میرے پیغمبر کہہ دے، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، ابھی تو بوسیدہ ہڈی تمہارے سامنے ہے، اس کا ایک وجود ہے، اس کو واپس لوٹانا آسان ہے بنسبت اس کے کہ وجود ہی نہیں تھا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ قُلْ أَنشَأَهُ الَّذِي خَلَقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس نے پہلے تمہیں پیدا کیے ہے دوبارہ وہ پیدا کرے گا۔ اے میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیں میرے بارے، ان کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے علم رکھتا ہے، ذرہ ذرہ کہاں ہے۔ تمہاری عقل کے مطابق مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے ذرہ، سمندر میں چلے گئے، اب تمہاری عقل کے مطابق تمہارے علم سے باہر نکل گئے، لیکن یہ چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں نکلے۔ اگر یہ عقیدہ بناؤ کہ اب اللہ کے علم سے یہ چیز خارج ہو گئی تو کافر بن جاؤ گے۔ عقیدہ بناؤ، اے اللہ اب میرے بس میں نہیں ہے، تو ہدایت دے۔ میں جب اس واقعے کو پڑھتا ہوں میں اس نتیجے میں پہنچتا ہوں کہ یہ وقت کا بادشاہ بھی چوٹی کا اللہ کا ولی تھا، موحد تھا، کیسے اخلاص کے ساتھ روتے ہوئے یہ دعا کر رہا ہے، اللہ ان کو سمجھ دے، ان کو ہدایت دے، اب میرا معاملہ تیرے آگے ہے، میری التجا تیرے آگے ہے۔ اللہ نے اس وقت کے بادشاہ کی اخلاص والی درد مندانہ دعا کو ایسا قبول کیا، 309 سال سے جو نوجوان سوئے ہوئے تھے اللہ نے اپنی طاقت سے ان کو اٹھا دیا، وہ اٹھ گئے۔ انہوں نے ایک کو بھیج دیا کہ جاؤ یہ سکے لے جاؤ اور کھانا لے کر، اب بات سن چکے۔ وہ آیا فجعل يتحیر بنفسه، حیرت زدہ ہوگا، شہر کی تبدیلی، لوگوں کی تبدیلی، لباس کی تبدیلی عجیب۔ فجعل يتحیر فی نفسه وجعل یقول بی جنون، اتنا متحیر ہوا، غار سے نکل کر اپنے آپ کے بارے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ میں بیوقوف ہو گیا ہوں، میری عقل پر کچھ ہو گیا ہے۔ بتاؤ، یہ چوٹی کا ولی ہے، دیکھ رہا ہے
پھر بھی اس کو پتا نہیں کہ کیا تبدیلی آئی ہے۔ تم تو کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جانتے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے انہیں معلوم ہے، جو تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ اللہ کے ولی جانتے ہیں۔ یہ شخص اس تبدیلی کو دیکھ رہا ہے اور پھر بھی کہہ رہا ہے لگتا ہے کہ میرے دماغ پر کچھ اثر ہو گیا ہے، میں کہاں آ گیا، کیا ہو گیا، کل یہاں کیا تھا اور آج کیا ہو گیا، ایک ہی دن بھی کیا ہو گیا پتہ نہیں اس کو۔ بتاؤ، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے معاملہ تدبر کا اور فہم کا۔ سکہ دیا، دکاندار نے دوسرے کو پکڑا دیا، کرتے کراتے یہ کہاں کا خزانہ ہاتھ میں آ گیا، اتنا پرانا، حتیٰ کہ اس کو پکڑ کر لے گئے بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ بیٹھا دعا مانگ رہا ہے، آنسو کے قطرے زمین پہ گر رہے، قوم جمع ہو کر دیکھ رہی ہے، اتنا کیوں پریشان؟ اس نوجوان کا قصہ سنا، اتفاق دیکھیں جیسا کہ بعض روایات سے ملتا ہے، اس ظالم اور جابر بادشاہ کے دور میں جب یہ چھپ گئے تھے، اس نے ان کو اشتہاری بنا کر اعلان کیا تھا کہ فلاں فلاں نام کا آدمی یہ باغی ہے، قوم کا بھی باغی، قوم کے دین اور عقیدے کا بھی باغی ہے، جہاں بھی ملے پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ حتیٰ کہ اس نے اپنے پاس ایک تختی لکھوا کر نیم وائز رکھ دی تھی، اور ہر آنے والے کو کہتا کہ یہ بندوق کی تلاش میں۔ وہ تختی 300 سال کے بعد آج بھی اس آنے والے بادشاہ کے تخت کے ساتھ بھی پڑی تھی۔ اس بادشاہ کو بھی پتا تھا کہ وہ کون کون سے نام ہے۔ جب اس نوجوان نے اپنا نام بتایا، ساتھیوں کا نام بتایا، اور 309 سال پہلے کا واقعہ، قوم کے وہ لوگ جو کہتے تھے کہ عقل میں نہیں آتی دوبارہ یہ وجود ہوں گے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بات بھی تو عقل میں نہیں آتی، 300 سال کے بعد ویسے کے ویسے نوجوان آ جائے، بڑھاپا نہیں، تھکاوٹ نہیں۔ ایک آدمی 6 گھنٹے 8 گھنٹے سوتا ہے، 20 گھنٹے اس کو سلائیں اس کی کمر ٹیڑھی ہو جائے گی، اس کے چہرے کے آثار کچھ اور ہوں گے، عجیب اس کے اندر ایک عجیب کیفیت ہوگی۔ اور 2-4 مہینے جو خالی سویا رہے، صحت مند آدمی بھی باہر نہ نکلے، پڑا رہے، بیمار ہو کے باہر نکلے گا، کھا بھی رہا ہے پی بھی رہا ہے۔ اور یہ لوگ کہ 300 سال میں نہ کھایا نہ پیا اور ویسے صحت مند آگے، یہ بات بھی تو عقل نہیں مانتی۔ انہوں نے ایک دم اعلان کیا اب ہماری عقل مانتی ہے، رب یہ کر سکتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس موقع پر نوجوانوں کو کھڑا کیا، اور ایک فتنہ جو عروج پر تھا، اس فتنے کا اللہ تعالیٰ نے یوں کلا کما کر دیا۔ اس کا نقشہ قرآن کریم میں کچھ یوں ہے، سورہ کہف میں اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے اسی طرح اصحاب کہف والوں کا واقعہ، ان کی حقیقت ان لوگوں کے سامنے واضح کر دی۔ کیوں واضح کی؟ اللہ فرماتا ہے لِيَعْلَمُوا، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے ان وعد اللہ حق، اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور اللہ نے جو قیامت کے متعلق بات کہی ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ایک عقیدہ تھا صحیح۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا وعدہ کہ میں تمہیں کھڑا کروں گا اور تمہارے جسم کے ایک حصے سے پوچھوں گا، اور یہ بات شریعت کے بھی مطابق ہے، عقل کے بھی مطابق۔ اور یہ کہنا کہ آج بھی عذاب ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک نیا جسم بنتا ہے، اس کو عذاب ہوتا ہے، اس لاش کو عذاب نہیں ہوتا، یہ شرن بھی خلاف ہے، عقلن بھی خلاف ہے۔ شرن خلاف ہے کہ شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں کہ نیا جسم بنتا ہے، عقلن اس لیے خلاف ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، زندگی بھر 50 سال تک اس ہاتھ نے گناہ کیے،
مرنے کے بعد جس ہاتھ نے گناہ کیے اس کو سزا نہ ملے، سزا ملے اس ہاتھ کو جس نے بھی گناہ ہی نہیں کیا۔ سزا ملنی چاہیے اس جسم کو جس جسم سے آدمی گناہ کرتا ہے۔ یہ ہاتھ ہے، گناہ ہوئے اس ہاتھ سے۔ یہ زبان ہے، آدمی زندگی بھر گناہ کرتا رہا ہے اس زبان کے ساتھ، زندگی بھر گناہ کرتا رہا ہے ناخوں کے ساتھ، زندگی بھر گناہ کے لیے چل کے جاتا رہا ان پاؤں کے ساتھ۔ آج مر گیا، اس پاؤں کو کوئی سزا نہیں مل رہی، بقول تمہارے عقیدہ کے اس زبان کو کوئی سزا نہیں مل رہی، ان ہاتھوں کو کچھ نہیں کہا جا رہا، بلکہ ایک نیا جسم اللہ تعالیٰ بنائے اور اس کو سزا میں غرق کر دے۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر نعوذ باللہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ اس جسم کا کیا قصور ہے؟ اس جسم کا کیا قصور ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر اس حدیث پر غور کریں کہ جہاں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں، اللہ تعالیٰ جنت سے پوچھے گا حل امتنعت، ہاں بتا تو پر ہو گئی؟ فتقول حل من مزید، جنت کہے گی کہ نہیں اللہ تو جانتا ہے بہت سارے علاقے ابھی تک خالی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی جنت، کتنی بڑی جنت۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ایک ایک جنتی کو جنت میں جو علاقہ دیا جائے گا وہ دنیا کی ایک ریاست کے برابر ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، دنیا کے اندر ایک بادشاہ کی جو سلطنت ہوتی ہے، جو ریاست ہوتی ہے، ایک ایک جنتی کو یہ علاقہ ملے گا اور پھر بھی جنت خالی ہے۔ وہ کتنی بڑی جنت۔ فتقول حل من مزید، جنت کہے گی اللہ ابھی علاقے باقی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت ایک اور مخلوق کو پیدا کرے گا اور ان کو دینداری کی توفیق دے گا اور پھر ان کو جنت کے ان خالی علاقوں میں بھیج دے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ پھر آگے کیا آتا ہے حدیث میں؟ اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف رخ کرے گا، فتقول حل امتنعت فیقول حل امتنعت، اللہ فرمائے گا بتا تو پر ہو گئی؟ فتقول حل من مزید، جہنم کہے گی اے اللہ علاقے ابھی تک خالی ہے، علاقے خالی ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھیں، جنت کو پر کرنے کے لیے اللہ نئی مخلوق کو پیدا کرے گا، لیکن جہنم کو پر کرنے کے لیے اللہ نئی مخلوق کو پیدا نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ اس نئی مخلوق کا کیا قصور، کیا قصور؟ خالی جہنم کو پر کرنے کے لیے نئی مخلوق کو پیدا کر کے جہنم کو پر کرے، ان کو جہنم میں بھیجے، نہ جنہوں نے زنا کیے، نہ جنہوں نے حرام کھایا، جو بد کردار نہیں تھے، بے غیرت نہیں تھے، بد عمل نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، کافر نہیں تھے، بے دین نہیں تھے، ان کو نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مبارک ایڑی کو جہنم کے قریب لگائے گا، ایک دم جو خالی جگہیں ہوں گی وہ ساری سکڑ کر بند ہو جائے گی۔ یہاں یہ عقیدہ رکھتے ہو اللہ کو کیا انصاف والا کہو گے کہ عذاب ہوتا ہے، عالم برزخ میں ہوتا ہے؟ وہ کیا برزخ ہے؟ وہاں نئے جسم ہوتے ہیں، ان کو سزا ملتی ہے۔ گناہ کیا اس زبان نے، ساری زندگی یہ زبان جھوٹ بولتی رہی، مرنے کے بعد بقول تمہارے اس کے لیے کوئی سزا نہیں، وہ زبان سزا بھگتے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ عقلاً بھی خلاف ہے، نقلاً بھی خلاف ہے۔ بہرحال یہ ایک فتنہ تھا، اس موحد بادشاہ کی مخلصانہ دعا، اس کا نتیجہ کیا؟ یہ ٹیم سامنے آ گئی اور جو لوگ سادگی کی بنا پر اس فتنے کی زد میں آ گئے تھے وہ توبہ طیب ہو گئے۔ اس کو بھی اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد مختلف آثار ہے، ان کا ملاقات کے بعد پھر واپس چلا جانا اور ایک دم اللہ تعالیٰ کا ان پر موت طاری کر دینا۔ قرآن کریم نے ایک اور فتنے کا اشارتاً ذکر کیا ہے، وہ کیا؟ وہ بھی اس ملک میں تھا
اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مسلمان کہتے تھے، لیکن ان کا ایک عقیدہ تھا جس عقیدے کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی احادیث میں کیا ہے۔ اور وہ کیا؟ ان کا عقیدہ تھا کہ جب وقت کا نبی مر جائے، وقت کا نبی مر جائے، جب وقت کا ولی مر جائے تو ان کے آگے جھکنا یہ شرک نہیں ہے، ان کی قبر کے آگے جھکنا یہ کوئی شرک نہیں، اس لیے کہ وہ تو اولیاء اللہ ہے، انبیاء اللہ ہے، وہ تو اللہ والے، ان کو ہم غیر نہیں کہہ سکتے، ان کو ہم اللہ سے الگ نہیں کر سکتے، نہیں، ان کی قبروں کے آگے جھکنا یہ کوئی شرک نہیں۔ جھکنا شرک ہے جب بت کے آگے جھکا جائے، پتھر کے آگے جھکا جائے، درخت کے آگے جھکا جائے، یہ ہے شرک۔ سورج کے آگے جھکا جائے یہ شرک ہے، آگ کے آگے جھکا جائے یہ شرک ہے، اللہ کے نبی فوت ہو جائے اس کی قبر کے آگے جھکا جائے، اللہ کا ولی فوت ہو جائے اس کی قبر کے آگے جھکا جائے، یہ کوئی شرک نہیں۔ تو قرآن کریم نے کیا کہا کہ چونکہ ان لوگوں نے جب دیکھا 309 سال تک بغیر کھائے پیے پڑے رہے، اور ویسے کہ ویسے ان سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے، تو جو ہی ان کو اطلاع ملی کہ یہ مر گئے ہیں، ان کا نقشہ قرآن کریم نے یوں کھینچا، قال الذین غلبوا علی امرہم، یہ لوگ غالب آ گئے، ان لوگوں کی تعداد زیادہ تھی جن کا ذہن تھا کہ ولیوں کی قبر کے آگے، نبیوں کی قبر کے آگے جھکنا کوئی شرک نہیں، یہ غالب آ گئے، اور انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ضرور ان کی قبر کے اوپر مسجد بنائیں گے۔ آگے بنائی نہ بنائی اس کا ذکر قرآن کریم نہیں کہا، لیکن کہا کہ انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ضرور ان بزرگوں کی قبر کے اوپر مسجد بنائیں گے، یعنی سجدہ کریں گے۔ مسجد کا مطلب جہاں سجدہ کیا جائے، ہم ضرور سجدہ کریں گے، جس کے متعلق اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اور قربان جائیں، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے جو گفتگو کی ہے بڑی قابل غور، 5 دن پہلے آخری دنوں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ الا ان من کان قبلکم، سنو یہ نبی علیہ السلام کی وفات سے 5 دن پہلے کی گفتگو ہے، اور یہ گفتگو انہی لوگوں کی طرف ہے، یہی یہود نصارہ اور یہ علاقہ انہی کا ہے۔ فرمایا کہ الا ان من کان قبلکم، اور میری امت کے لوگوں سنو، جو امتیں پہلے گزری ہیں یہود نصارہ، ان میں ایسے لوگ بھی تھے کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا سن لو، تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں یہود و نصارہ، کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، وہ اپنے انبیاء کی قبروں کو اور اپنے اولیاء اور صلحاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے، مساجدہ مسجدیں بناتے تھے۔ یہی لوگ ہیں جن کا یہ تھا کہ شرک بتوں کے آگے جھکنے سے ہے، لیکن اگر کوئی اولیاء اللہ کی قبر کے آگے جھکتا ہے یہ شرک نہیں ہے، کسی نبی کی قبر کے آگے جھکتا ہے تو شرک نہیں ہے۔ یہ فرمایا کہ تم سے پہلے یہود و نصارہ یوں کرتے تھے، انبیاء اور صلحاء کی قبروں کے آگے سجدہ کرتے تھے۔ آگے فرمایا خبر اللہ، سن لو، فلا تتخذوا القبور مساجدا، خبردار تم نے قبروں کو مسجدیں نہیں بنانی، قبروں کو مسجدیں نہیں بنانی۔ جاؤ صحیح مسلم دیکھو، اس حدیث کی راویہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتی ہیں فلولا ذالک، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا، یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کہیں نبی علیہ السلام کی قبر کو بھی سجدہ گاہ نہ بنا دیا جائے، فرماتی ہیں اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو کھلے میدان میں محمد مصطفیٰ کی قبر مبارک ہوتی۔ آپ کی قبر مبارک جو بند کمرے میں ہے، فرماتی ہیں یہ اس لیے، اس خطرے کے پیش نظر، فرمایا خبردار الا انی انہاکم عن ذالک،
میں تمہیں سختی کے ساتھ منع کرتا ہوں، قبروں کو تم نے سجدہ گاہ نہیں بنانا، مساجد نہیں بنانا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی، اپنا کام کاج کر کے واپس آتی ہے کہ اب دیکھو نبی علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، اب آپ کے کیا الفاظ ہیں۔ پھر واپس آتی ہے تو سنتی ہے آپ فرما رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، یہودیوں پہ لعنت ہو، نصرانیوں پہ لعنت ہو، اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ سید عائشہ فرماتی ہے یہ سن کر گئی، کام کاج میں لگ گئی، پھر میں واپس آئی، دیکھا اللہ کے پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں۔ سنو کیا دعا ہے، پھر دعا یہی ہے کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہیں بنانا کہ لوگ اس کی پوجا کرنا شروع کر دیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں تو یہ بھی ایک فتنہ تھا۔ ان فتنوں کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے۔ یہاں سے عقائد کی باتیں، ایمانیات کی باتیں، مرکزی طور پر فکری اور منہجی جو باتیں ہیں، ان کو آپ نے بھی نوٹ کیا، میں نے بھی نوٹ کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔